قبر کا بھیانک منظر۔ ایک بار مولائے کائنات حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ زیارت قبور کے لیے قبرستان تشریف لے گئے۔ وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی۔ آپ کو اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی، چنانچہ بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوئے، یا اللہ، اس میت کے حالات مجھ پر منکشف یعنی ظاہر فرما۔ فوراً اللہ کی بارگاہ میں آپ کی التجا مسموع ہوئی یعنی سنی گئی، اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دیے گئے۔ اب ایک ہیبت ناک منظر آپ کے سامنے تھا۔ کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ سے فریاد کر رہا ہے، یا علی، میں آگ میں ڈوبا ہوا ہوں، ہائے آگ مجھے جلائے جا رہی ہے، یا علی میرے حال زار پر رحم فرمائیے اور پروردگار سے مجھ بے کس کی سفارش فرما کر مجھے اس ہولناک عذاب سے نجات دلائیے۔ قبر کے دہشتناک منظر اور مردے کی چیخ و پکار اور دردناک فریاد نے مولا علی شیر خدا کو بے قرار کر دیا۔ آپ نے اپنے رحمت والے پروردگار کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت ہی عاجزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لیے درخواست پیش کی۔ غیب سے آواز آئی، اے علی، آپ اس کی سفارش نہیں فرمائیے، کیونکہ روزہ رکھنے کے باوجود یہ بد نصیب شخص رمضان مبارک کی بے حرمتی کرتا تھا۔ رمضان مبارک میں بھی گناہوں سے باز نہ آتا تھا۔ دن کو روزے تو رکھتا تھا، پھر راتوں میں گناہ میں مبتلا ہو جایا کرتا تھا۔ مولائے کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے، اے اللہ، میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے۔ اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے، میرے مالک تو مجھے اس کے آگے رسوا نہ فرما، اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رو کر مناجات کر رہے تھے۔ آخرکار اللہ کو رحم آ ہی گیا، اس کی رحمت کا دریا معجزن ہوا اور ندا آئی، اے علی، ہم نے تمہاری شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا۔ چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا دیا گیا۔ پیارے مسلمانوں، لرز جاؤ، اللہ کے خوف سے کانپ جاؤ اور گھبرا کر اس کی بارگاہ بے کس پناہ میں توبہ کر لو۔ جب اس کے قہر و غضب کو جوش آتا ہے تو پھر نمازی اور روزہ دار بھی پکڑا جاتا ہے۔ اس لرزہ خیز حکایت سے درس عبرت حاصل کرو۔ کئی جگہ دیکھا جاتا ہے کہ رمضان مبارک کی مبارک راتوں میں ہمارے کئی نوجوان بھائی محلے میں کرکٹ، فٹ بال وغیرہ کھیلتے، خوب شور مچاتے، اور اس طرح سے بد نصیب لوگ خود تو عبادت سے محروم رہتے ہی ہیں مگر دوسروں کے لیے بھی بےحد پریشانی کا باعث بنتے ہیں۔ نہ تو خود عبادت کرتے ہیں اور نہ ہی دوسروں کو عبادت کرنے دیتے ہیں۔ اس قسم کے کھیل ویسے ہی اللہ کی یاد سے غافل کرنے والے ہیں۔ نیک لوگ تو ان کھیلوں اور جھمیلوں سے سدا دور ہی رہتے ہیں۔ خود کھیلنا تو درکنار، ایسے کھیل تماشے دیکھتے بھی نہیں ہیں، بلکہ جب کبھی اس قسم کے کھیلوں کا آنکھوں دیکھا حال یعنی کمنٹری ریڈیو وغیرہ پر نشر ہوتا ہے تو اسے سنتے تک نہیں ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی ان سے بچنا چاہیے، اور خصوصاً رمضان مبارک کے بابرکت لمحات تو ہرگز اس طرح برباد نہیں کرنا چاہیے۔ نیز کافی ایسے نادان لوگ بھی دیکھے جاتے ہیں جو اگرچہ روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر پھر ان بیچاروں کا وقت پاس نہیں ہوتا، شاید وہیں رک جاتا ہے۔ لہٰذا وہ لوگ بھی احترام رمضان شریف کو ایک طرف رکھ کر حرام ناجائز کاموں کا سہارا لے کر وقت پاس کرتے ہیں، اور یوں بدقسمتی سے رمضان شریف میں شطرنج اور تاش، لوڈو، گانے باجے وغیرہ میں بعض لوگ کچھ زیادہ ہی ملوث نظر آتے ہیں۔ یاد رکھیے، شطرنج اور تماشا وغیرہ پر کسی قسم کی بازی یا شرط نہ بھی لگائی جائے تب بھی یہ کھیل ناجائز ہے، بلکہ تاش میں چونکہ جانداروں کی تصویریں بھی ہوتی ہیں، اس لیے اعلیٰ حضرت نے جھوٹ موٹ تاش کھیلنے کو بھی حرام لکھا ہے۔ اے جنت کے طلبگار روزہ دار اسلامی بھائیوں، رمضان مبارک کے ان مقدس لمحات کو اس طرح فضولیات و خرافات میں برباد ہونے سے بچاؤ۔ زندگی مختصر سی ہے،
اس کو غنیمت جانو، تاش کی گڈیوں اور فلموں گانوں کے ذریعے وقت پاس یعنی برباد کرنے کے بجائے ذکر درود میں وقت گزارنے کی کوشش کرو۔ جتنی بھوک کی شدت زیادہ محسوس ہوگی اتنا ہی صبر کرنے پر اللہ ثواب بھی زیادہ دے گا، جیسا کہ حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان عالی شان ہے کہ دنیا میں جو نیک عمل گرا اور دشوار ہوگا، کل قیامت کے روز نیکیوں کے پلے میں وہ اتنا ہی زیادہ وزندار ہوگا۔ اس سے صاف ظاہر ہوا کہ ہمارے لیے روزہ رکھنا جتنا دشوار اور نفس بدکار کے لیے ناگوار ہوگا، انشاءاللہ بروز شمار میزان عمل میں اتنا ہی زیادہ وزندار ہوگا۔